اہل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ کون سے اہل ایمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے، اور کون سے اہل ایمان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں، گناہ انسان سے سرزد ہو سکتا ہے، انسان کیا مسلمان، یا میں لفظ ایمان والا ذکر کرتا ہوں، مسلمان ذکر کرتا ہوں، مسلمان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر یہ لوگ اس طرح کے الفاظ ہیں، مفہوم اسی طرح ہے، اگر یہ لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری مخلوق لے آئیں گے، پھر وہ گناہ کرے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ جس کا مطلب ہے کہ مسلمان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، ہر مسلمان سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے اور بندیاں جو گناہوں میں مبتلا کیے گئے، فتن المؤمنین، جو گناہ کی دلدل میں دھس گئے، جو گناہ کی طرف چلے گئے، گناہ کرنے کے بعد ثم لم یتوبوا، پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، میرے وہ بندے بندیاں جنہوں نے فاحش گناہ کیے، کبیرہ گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جو انہوں نے خود پر ظلم کیا، اس کے بعد کون سا عمل کیا، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اللہ کو یاد کیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ کو منانے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہی، فاستغفروا لذنوبهم، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بن گئے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے والے بن گئے، ولم یصروا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ پھر ان کے گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اگر دل سے توبہ کر لیں، اگر اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور دوبارہ اس نیت سے توبہ کریں گے، دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، دوبارہ پلٹ کر نہیں جائیں گے، لیکن اگر وہ بار بار مصر رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں لیکن دل کے اندر یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ پھر یہ گناہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے پھر میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو مصر نہیں رہتے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو مصر رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا جواب دوسرا ہے۔ تو انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا، کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ کرتا ہے، ایک ہی گناہ پلٹ کر کرتا ہے، 70 مرتبہ ایک ہی گناہ پلٹ کر کرتا ہے، لیکن ہر مرتبہ وہ دل سے اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ او آؤ نا ذرا اللہ کی طرف، اور ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں،
بہت زیادہ کی ہیں، بہت زیادہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا، اور دل سے گڑ گڑائے نا، اس دل کے اندر سے درد بھری آواز نکالیں، اس دل کے اندر سے نکالیں کہ یا اللہ میں نے توبہ کی، اے میرے مولا تو گواہ رہنا، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے توبہ کی اور میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے میرے اللہ، میں نے ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری ہے میرے مالک، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر گزار دی میرے مولا، سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، تو جانتا ہے میرے دل کے حال، تو جانتا ہے میرے دل کے حال، میں اپنے دل ندامت اختیار کرتے ہوئے میرے مولا میں توبہ کر رہا ہوں۔ آپ بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ معافی مانگ کر تو دیکھو کیسا سکون ملتا ہے دل کو، اور کیسا اطمینان ملتا ہے دل کو۔ یا اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، آپ معافی مانگنے سے ہماری شان میلی نہیں ہو جائے گی، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام نہیں گر جائے گا، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام بڑھے گا، اللہ کی نظر میں بھی بڑھے گا، اللہ دنیا والوں کی نظر میں بھی بڑھا دیں گے، دنیا والوں کی نظر میں بھی بڑھا دیں گے۔ سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے، یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تیری جتنی بھی میں نے نافرمانیاں کی، تیرے محبوب کی سنتوں کو جتنے بھی میں نے روندا، تیرے محبوب کے دل کو جتنا بھی میں نے دکھایا، یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والے ہے، تو ہی معاف کرنے والے ہے، تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں سے پاکیزہ کر دے، اور میری ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہ کرنا میرے مولا، عافیت والی زندگی دے دے، ایمان والی زندگی دے دے، اے میرے مولا موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما لا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔